بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل جاوید۔ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر چودھری احمد شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں دشمن کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ طالبان کی مین سورس آف اکانومی دہشت گردی ہے۔ بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے جو ان میں ہونی چاہیے یا کرنی چاہیے۔ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی مسلح افواج ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج سیاست میں کوئی سٹیک ہولڈرز نہیں ہے، نہ ہی مسلح افواج کے کوئی سیاسی عزائم ہیں۔ یہ باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے دوران کہی ہیں۔ اس دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصاً مارکہ حق پر روشنی ڈالی اور بھارت کی جارحیت کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی جو بنیان المرصوص آپریشن کے نام سے تھی وہ بیان کی، اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے اپنی سلامتی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے بھارت کا کیا حال کیا اور آج اس کا کیا حال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کی بھی واضح طور پر نشاندہی کی ہے اور پاکستان کی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وہ سیاست میں کوئی سٹیک ہولڈر ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی سیاسی عزائم ہیں۔ بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے اور انہیں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ باتیں پاکستان کے عوام کے لیے نیک شگون ہے اور اس سے قومی اتحاد اور ملی جذبے کو فروغ ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکہ حق کے حوالے سے قومی شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اس دن جس بہادری کا مظاہرہ کیا، آج اسی بہادری کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری بھی عالمی سطح پر سراہی جا رہی ہے، اور وہ بھارت جس نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تھی، آج اس کا یہ حال ہے کہ وہ پوری دنیا میں تنہا کھڑا ہے۔ اس لیے وہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار میں بھی ملوث ہے اور افغانستان کو اس حوالے سے اپنی پراکسی وار کا حصہ بنا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان کا افغانستان سے کوئی بڑا ایشو ہی نہیں تھا۔ ایک ہی چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ بھائی جو ملیٹنٹس ہمارے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، ہمیں مطلوب ہے دہشت گردی کے واقعات میں فورسز پر حملوں میں، وہ افغانستان میں روپوش ہیں، ان کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔ اس لیے افغان حکومت یعنی طالبان حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے یا انہیں گرفتار کرے یا پھر پاکستان کے حوالے کرے۔ اس سلسلے میں پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ مطلوب دہشت گرد ان کے حوالے کی جائیں یا پھر طالبان حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے، لیکن افغان طالبان مسلسل ان کے خلاف کارروائی سے گریز کرتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ ملیٹنٹس کی طرف سے دراندازی ہوتی رہی اور پاکستانی سرحدات کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی۔ لگائی جانے والی بارڈر پر بھاڑ بھی اکھاڑی گئی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ وہاں سے ڈرونز اٹیک اور مارٹر گولے تک پھینکے گئے جو شہری آبادی پر گرے، اور اس میں قیمتی انسانی جانوں کا نہ صرف ضیاع ہوا بلکہ قومی املاک کو بھی اور لوگوں کی ذاتی رہائش گاہوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی اور دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، کیونکہ طالبان کی حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے گریز کر رہی تھی۔ اگرچہ افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا چین جا کر کہ پاکستان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بارڈر کی بندش سے افغانستان کو بھی شدید مشکلات درپیش ہیں۔ چین ارومچی میں افغان طالبان نے پاکستان سے مذاکرات کی کوشش کی، اس کا دور بھی وہاں ہوا اور یہ توقع پیدا ہو گئی تھی کہ ارومچی چین میں ہونے والے یہ مذاکرات کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے اور طالبان اپنی روش کو تبدیل کریں گے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ابھی یہ ارومچی میں مذاکرات کا دور ہوا ہی تھا
کہ بارڈر پار سے دراندازی ہونے لگی، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، خیبر ایجنسی اور دیگر علاقوں میں بھی کارروائیاں ہوئیں اور کانوائیں پہ حملے کیے گئے، فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، جس کے جواب میں پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ سٹرائکس کریں، اور پاکستان نے افغانستان میں متعدد سٹرائک بھی کیے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا اور دہشت گردوں کے پاس جو اسلحہ کے ذخائر وغیرہ تھے ان کو بھی نستنابود کیا گیا۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ملیٹنٹس پر ہی جھگڑا ہے اور کوئی سرحدی تنازع نہیں تھا، کوئی بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن اس ایشو کو طالبان نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور یہ ملیٹنٹس طالبان حکومت کی چھتری تلے سائے زندگی گزارنے لگے، جس پر پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان اختلافات میں شدت آئی۔ دونوں طرف سے جھڑپوں میں متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات آتی رہیں۔ اس حوالے سے ڈی جی ISPR کا یہ کہنا کہ پاکستان کا تو ان سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جو ملیٹنٹ سے ہمارے حوالے کریں یا ان کے خلاف افغانستان والے کارروائی کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ آپریشن غضب للحق جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ناظرین اکرام، آپریشن فریڈم کے حوالے سے جو امریکی صدر کی ایک خواہش تھی کہ وہ ابنائے ہرمز میں یہ آپریشن کر کے ان 1000 جہازوں کو بحفاظت واپس لائے گا جو ابنائے ہرمز پر کھڑے ہیں اور مال بردار جہاز ہیں۔ اس آپریشن فریڈم سے یو ٹرن کی وجوہات کیا تھیں؟ اگرچہ صدر ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی درخواست پر انہوں نے ختم کیا ہے، لیکن یہاں پر صورتحال کچھ اور نظر آ رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اسے ایران کے خلاف اپنی ایئر سپیس اور ایئر بیسز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت نے امریکہ کو واضح انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی صورت ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا زمینی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور خطے کی سیاست میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ امریکہ کو اس طرح کا انکار سعودی عرب کی جانب سے کیا جانا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ جنہوں نے آپریشن فریڈم کو روکنے کا اعلان کیا ہے اور وہ بدستور کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو جو خط لکھا ہے اس میں تو انہوں نے واضح کیا کہ جنگ ختم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کو مختلف تجاویز کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتے چلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن برقرار ہے۔ اگرچہ مذاکرات کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ مذاکرات کب ہوں گے اب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن کوئی بھی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور فریقین دونوں بتایا جا رہا ہے کہ اتفاق کر چکے ہیں۔ بہت سے نکات پہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا مسئلہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ہے، جو بدستور امریکی ناکہ بندی کی زد میں ہے۔ اگر یہ ناکہ بندی جاری رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ چین کا معاشی گلا گھونٹنا چاہتا ہے، وہ ایران کی معاشی قوت کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے وسائل جو ہیں، اس کی اکانومی جو ہے اس کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جتنا جلد ہو سکتا ہے مشرقی وسطیٰ میں یہ تصفیہ حل کیا جانا چاہیے، تاکہ عرب ممالک اور جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کی اکانومی مزید تباہی کا شکار نہ ہو۔